آپ نور سا سنا کے رو پیا میں مدینے شہر جا کے رو پیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تفسیر القرآن کی نئی ویڈیو کے ساتھ اور اگلے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، قرآن پاک ایک معجزہ ہے۔ معجزات دو طرح کے ہوتے ہیں، حسی اور عقلی، اور قرآن پاک میں بنی اسرائیل کے جو معجزات ذکر کیے گئے ہیں وہ حسی تھے، کیونکہ اس قوم کے لوگ بیشتر کم فہم اور قلیل عقل البصیرت تھے، جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت چونکہ ذکی اور صاحب فہم ہے، اس لیے ان کے اکثر معجزات عقلی ہیں، اور چونکہ یہ شریعت روز قیامت تک باقی رہنے والی ہے، اس لیے مخصوص طور پر اس کے واسطے باقی رہنے والے معجزے بھی عطا ہوئے جو روز قیامت تک باقی رہیں گے۔ ان میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے۔ اس کے وجود اور اعجاز میں سے ایک تو اس کی بلاغت ہے، دوسرے اس میں غیبی خبریں جن کا ہر زمانے میں ظہور ہوتا رہتا ہے۔ اس کے وجود اور اعجاز کے بیان میں عامہ علماء نے مستقل طور پہ کام کیا اور تفاسیریں لکھی۔ اسی تفاسیر کے کام کو مجھ ناچیز نے آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا اور اپنی زبان میں آپ تمام بہن بھائیوں کو قرآن پاک کی چیدہ آیات کی تفسیر بتانے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتی ہوں کہ مجھے صحیح معنوں میں یہ علم آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھ ناچیز کو اس قابل کرے کہ دین کے علم کو دوسرے لوگوں تک پھیلا سکوں۔ ناظرین کرام، آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو دوسرے لوگوں تک صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے ضرور شیئر کر دیا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے آپ کی اور میری مغفرت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، قرآن پاک ہمارے لیے ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس کو پڑھنے سے ہمیں فہم اور ہمارے سینے کو روشنی اور زینت ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا حق ادا کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ بڑھتے ہیں آج کے اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 4 پڑھنا ہے۔ آئیے اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ، اور کہا، ربک، تیرے رب نے، للملائکۃ، فرشتوں سے، انی، کہ میں جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ۔ قالو، تو وہ کہنے لگے، اتجعل، کیا تو بنائے گا، فیہا، اس میں، من، ان لوگوں کو، یفسدو، جو فساد کریں گے، فیہا، اس میں، ویفسک الدماء، اور وہ خون بہائیں گے، ونحن، اور ہم، نسبح، تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک، تیری حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے سے جواب دیا ہے، قالا، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انی، میں، عالم، جانتا ہوں، مالا، جو، تعلمون، تم نہیں جانتے۔ اب اس کی تفسیر کی طرف جاتے ہیں کہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہا کہ اللہ عز و جل، تو زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہے تو ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری حمد و ثنا کرتے ہیں۔ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ پیدائش آسمان اور زمین کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں فرشتوں اور زمین میں جنات کو سکونت دی۔ جنات نے فساد انگیزی کی تو ملائکہ کی ایک جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دی، جس نے ان جنات کو پہاڑوں اور جزیروں میں نکال کے بھگا دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد جو ہے وہ فرشتے کرتے رہے آسمان پہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ اے فرشتوں، میں زمین کے اندر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ نائب سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی نسل تھی۔ جب فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بات سنی تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ عز و جل، تو ایسا نائب زمین میں بنائے گا جو فساد کرے گا اور خون ریزیاں کرے گا۔ رہ گئی تیری حمد کی بات
تو وہ ہمیشہ ہم تیری حمد کرتے ہیں اور تیری پاکی کو بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے اوپر بیان فرمایا کہ میں بہتر جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اب ملائکہ کا یہاں پہ اعتراض کرنا، خلق کے بننے کا، یہ اعتراض حضرت آدم علیہ السلام پر تان نہیں بلکہ حکمت اور خلافت کا دریافت کرنا ہے، اور انسانوں کی طرف فساد انگیزی کی نسبت کرنا۔ اس کا علم یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو دیا گیا یا لوح محفوظ سے حاصل ہوا، یا پھر یہ کہ جنات پر قیاس کیے ہوئے تھے یہ لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر تمام چیزوں کے علم کو پیش فرما کر ان کے اعتراضات کا جواب دیا، اور اس آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت میں یوں بیان کرتے ہیں، وَعَلَّمَ، اور سکھا دیا، آدم کو، اسماء، نام، کلہا، ہر چیز کے، ثم پھر ارادہم، فرمایا، علی الملائکتی، فرشتوں سے، فقالا، اور کہا، انبیونی، بیان کرو، باسمائی ہؤلاء، ان تمام چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا نام اور علم عطا فرمایا، اور پھر فرمایا فرشتوں سے کہ اگر تم اس علم کو جانتے ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بیان کرو، یعنی اگر تم سچے ہو تو، ان کنتم صادقین، یعنی اگر تم سچے ہو تو تم بھی ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ۔ اس پر فرشتے کہنے لگے، قالو، کہنے لگے فرشتے، سبحانک، کہ بے شک تو پاک ہے، لا علم لنا، اور ہم نہیں جانتے، الا، مگر، علمتنا، جو تو نے ہمیں سکھایا، انتا، بے شک تو، انتا، بے شک تو، علیم، علم والا ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ کالا، کہا، یا آدم، اے آدم، ہم، آپ بتاؤ، باسمائہم، تمام چیزوں کے نام، فلما، پھر انباہم، بتا دیے، باسمائہم، ان کے تمام چیزوں کے نام، پھر آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتائے۔ کالا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، علم اقل لکم، کیا میں نہیں کہتا تھا، علم کیا نہیں، اقل کہتا تھا، لکم تم سے، انی میں، عالم جانتا ہوں، غیب السماواتی، غیبہ چھپا ہوا سماواتی آسمانوں کا، والارضی، اور زمین کا، وعالم، اور جانتا ہوں، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما، اور جو تم تکتمون، چھپاتے ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرشتوں سے کہا کہ کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں وہ تمام چیزیں جانتا ہوں جو چھپی ہوئی ہیں آسمانوں اور زمین کے اندر، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اس پر فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ ہم تو یہ نہیں جانتے، بس تو ہی سارا کچھ جاننے والا ہے، اور ہمارا اعتراض اس بات پہ، یا تانا اس بات پہ نہیں تھا کہ تو نے آدم علیہ السلام کو کیوں علم عطا فرمایا، بلکہ دریافت کرنا تھا، اور انسانوں کی طرف فساد انگیزی کی جو نسبت تھی، اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یا تو انہیں ملا ہوگا یا لوح محفوظ سے حاصل کر لیا ہوگا، یا پھر انہوں نے جنات پر قیاس کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر تمام چیزوں کے علم عطا فرمائے، اور آپ کو تمام چیزوں کے نام اور افعال اور خواص سب کچھ کا علم اور الہام فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام موجودات کا نمونہ اور عالم روحانی اور جسمانی کا مجموعہ بنایا، اور ملائکہ کے لیے حصول کمالات کا وسیلہ کیا، تو انہیں حکم فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اب اس سجدے کے بارے میں مختلف روایات آئی ہیں کہ یہ سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص تھا، نہ کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ تھا۔ سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا گیا تھا، البتہ رخ حضرت آدم علیہ السلام کا تھا۔ اور سجدہ کے بارے میں مسئلہ یہ دریافت ہوتا ہے کہ کسی بھی شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی ذات کو سجدہ جائز نہیں۔ یہاں جو مفسرین نے عبادت کا سجدہ مراد لیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ سجدہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھا، بس رخ حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آیت مبارکہ میں اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، وَإِذْ، اور جب قُلْتَ، ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، تسجدوا، سجدہ کرو، لِآدم، آدم کو، فَسَجَدُوا، پس انہوں نے سجدہ کیا، إِلَّا، مگر ابلیس، سوائے ابلیس کے، أَبَى وَاسْتَكْبَرَ، اور اس نے تکبر کیا، وَكَانَ، اور ہو گیا، مِنَ الْكَافِرِينَ، کافروں میں۔ تو اس کے بارے میں ہے کہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب سجدے کا ارادہ کیا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر حکم دیا تھا کہ مخلوق کو نہیں چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی ذات کو سجدہ کرے۔ تو یہاں پر ملائکہ میں سب سے پہلا سجدہ کرنے والے جو ذکر ہوئے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، پھر اس کے بعد میکائیل علیہ السلام ہے، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے، پھر اسرائیل علیہ السلام ہے، اور پھر ملائکہ اور مقربین۔ سجدہ کے لیے جمعہ کے دن
تشریف لایا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ملائکہ و مقربین 100 برس تک ایک سجدے کی حالت میں پڑے رہے اور ایک میں 500 برس تک۔ شیطان نے یہ سجدہ نہ کیا تھا اور تکبر کا اعتقاد کیا تھا۔ اسے وقلنا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا آدم، اے آدم مسکن تم رہو، انت زوجو کا بیوی کل جنت جنت میں، واکلا اور کھاؤ منہا یہاں سے، راغدن بے روک ٹوک ہے سشی تما جیسے تم چاہو، ولاؤ نہ تقربا قریب جانا، حاضی اس شجرات درخت کے فتکونا نہیں تو ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا تو شیطان نے تکبر کیا، اور تکبر کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مردود قرار دے دیا اور وہ کافروں میں داخل ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے حکم کیا کہ اے آدم علیہ السلام، تو اور تیری بیوی جنت کے اندر رہو جس طرح سے تمہارا دل چاہے، اور بے روک ٹوک ایک دوسرے کے لیے جو مرضی کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بس اس درخت کے قریب نہ جانا، نہیں تو تم ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ اور اس درخت سے مراد گندم کا درخت تھا جس کے لیے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا، اور اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَزَّلَهُمَا پس بہکا دیا دونوں کو شیطان نے انہا یہاں سے، فَخَرَجَهُمَا اور نکلوا دیا ان دونوں کو، مِمَّا كَانَ فِيهِ جس کے اندر وہ رہتے تھے، وَقُلْنَا اور ہم نے فرمایا اہبطوا نیچے اترو، بعضکم لبعض ایک دوسرے کے لیے آج سے تم عدو دشمن ہو، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین کے اندر مستقر ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ اور سودا ہے دنیا کا، الہی مقررہ مدت تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آدم تو اور تیری بیوی اب یہاں سے نیچے اترو اور دنیا میں رہو، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کرنے کے لیے متاع اور سودا تیار کر دیا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہند کے اندر اتارا، مالدیپ پہاڑ کے اوپر، اور آدم علیہ السلام کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جس جگہ پہ حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا، حضرت آدم علیہ السلام وہاں 300 سال سجدے کی حالت میں رہے، اور بعض میں یہ بھی ہے کہ سجدے کی حالت میں 500 سال رہے۔ اور اس کے بارے میں مختلف روایات بھی ہیں جو تفاسیر میں ملتی ہیں، اور اس میں سے ایک روایت میں آپ کی عرض کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ تو 300 برس تک حیا سے آسمان کی طرف سر نہ اٹھایا، اگرچہ حضرت داؤد علیہ السلام اس کے بارے میں ان کی بھی روایات ہیں کہ آپ کے آنسو تمام زمین والوں کے آنسوؤں سے زیادہ ہیں، مگر حضرت آدم علیہ السلام اس قدر روئے کہ آپ کے آنسو مبارک سے زمین کے اوپر چشمے جاری ہو گئے، اور پرندے آتے اور آپ کے آنسوؤں کا پانی پیتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرماتے کہ اللہ عز و جل اپنے نبی سے راضی ہو۔ دن حضرت آدم علیہ السلام اسی سجدے کی حالت میں رو رہے تھے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ کلمات یاد آئے، اور انہیں یہ ذہن میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو پیدا فرمایا تھا تو عرش معلیٰ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند کلمات لکھے تھے، اور وہ کلمات کیا ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے کیسے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، تو اب یہ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ فَتَلَقَّى پس سکھا دیا آدم کو من ربہ، ان کے رب نے کلمات چند کلمے، فتابا علیہ پس توبہ قبول کی ان کی، علیہ ان کی، انہو بے شک ہوا وہ تواب الرحیم توبہ قبول کرنے والا، مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چند کلمات سکھائے، اور وہ کلمات یہ تھے کہ آدم علیہ السلام نے جب عرش پہ نظر ڈالی تھی تو اس کے اوپر انہیں عرش بری پر لکھا ہوا ملا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو لا الہ کے نام سے آدم علیہ السلام واقف تھے، اور محمد کا نام ان کے لیے انجانا تھا۔ اس نام کا واسطہ دیتے ہوئے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ذکر کیا اور فرمایا کہ اللہ عز و جل جس نبی کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے، اگر وہ تجھے پیارا ہے تو میں تجھے اس کا واسطہ دیتا ہوں۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے یہ دعا پڑھی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا تھا اسألک بحق محمد ان تغفر لی، میں تجھ سے اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے خطا کی بخشش چاہتا ہوں اور معافی چاہتا ہوں کہ تو میری لرزش کو معاف فرما۔ میں تم سے تیرے بندہ خاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاہ اور عظمت کے طفیل معافی مانگتا ہوں، اور تجھ سے تیرے دربار میں حاصل مغفرت ہوں۔ اور یہ دعا کرنی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اے نبی تو یہاں سے نیچے اتر،
پھر فائمہ پھر یاد جنکم تیرے پاس آئے گی منی میری طرف سے ہدن ہدایت، فمن سو جو کوئی تابعداری کرے گا خدا یا ہدایت پا جائے گا، فلا اور پھر نہ اس سے خوف ان کو خوف ہوگا، علیہم ان لوگوں کو، ولا اور نہ یحزنون وہ کبھی غمزدہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے نبی محترم اب تم یہاں پہاڑ سے نیچے اتر اور میری ہدایت اب تمہارے پاس آئے گی، لیکن وہ لوگ جو ہدایت پر ہوں گے تو انہیں تو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا نہ کسی قسم کا ڈر ہوگا۔ مگر اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں پھر فرما دیا، والذین اور وہ لوگ کافر جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا جھٹلایا بآیاتنا اللہ کی آیات کو، اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب النار اہل دوزخ ہم فیہا خالدون یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کرتے ہوئے فرما دیا کہ وہ کافر جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں تو بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مزہ چکھیں گے اور انہیں اس بات کا حساب دینا پڑے گا اور انہیں کسی بھی طرح کی کوئی مہلت نہ دی جائے گی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ہدایت کی طرف لے جائیں اپنے آپ کو، تو آپ کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ تو آج کے سبق میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرشتوں کے ساتھ گفتگو سنی کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمانا اور پھر فرشتوں سے حکم کرنا کہ اس علم کو بیان کریں اور فرشتوں کا اس بات کے اوپر یہ جواب دینا کہ اے اللہ تو سب سے بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے اور تو علم اور حکمت والا، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کہنا کہ میں ہی تمام آسمانوں اور زمین کی غیب کو جانتا ہوں، جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں اور جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں۔ اور پھر فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم دینا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور سجدہ کرنا ہے فرشتوں کا، اور فرشتوں کے بارے میں حضرت جبرائیل کا سجدہ اور حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کا سجدہ کہ انہوں نے 100 سال تک اور بعض روایات میں 300 اور 500 سال تک سجدہ کیے رکھا، لیکن شیطان کا تکبر کرنا اور کافروں میں مردود بن کے داخل ہو جانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کو حکم کرنا کہ تو اور تیری بیوی جنت کے اندر جاؤ اور بے روک ٹوک جہاں سے تمہارا دل چاہے کھاؤ، ہاں اس درخت کے قریب نہ جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ممامت کے اوپر شیطان کا بہکانا اور ان دونوں کو جنت سے نکلوانا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا زمین کے اوپر انہیں کیا یہ حکم دیتے ہوئے بھیج دینا کہ تم ایک دوسرے کے لیے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین کے اندر ایک سودا ہے مقررہ وقت تک، اور پھر آدم علیہ السلام کا وہ کلمات سیکھنا کہ جن کے اوپر ان کی توبہ قبول ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توبہ قبول کر لینا، اور پھر اس کے بعد یہ حکم دینا کہ تمہاری طرف اللہ کی ہدایت آئے گی اور تم پیروی کرو گے تو تمہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اور کافروں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم کہ وہ اصحاب نار میں سے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے بارے میں رہیں گے۔ آج کے اس رکوع نمبر 4 کے اندر ہم نے یہ تمام باتیں ملاحظہ فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔